اسٹڈی کیا تھا. آج ہم لوگ پاپولیشن گروتھ کی تھیوریز پڑھیں گے. دس از اے ویری امپورٹنٹ چیپٹر. آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے سننا ہے کیونکہ اس میں جو 2 تھیوریز بتائی گئی ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اچھا, یہاں پہ سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. یہاں پہ اس کا جو بتایا گیا ہے کہ جو پری ماڈرن سوسائٹیز ہوتی تھی وہاں پہ برتھ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن ان لوگوں کے اسٹینڈرڈس آف لیونگ بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں کے برتھ ریٹ بھی ہائی ہوتے تھے لیکن ان لوگوں کے ڈیتھ ریٹ بھی ہائی ہوتے تھے, کیونکہ اس وقت میڈیکل سائنسز میں اتنی پروگریس نہیں تھی تو اموات زیادہ ہوتی تھی, تو اس وجہ سے برتھ اور ڈیتھ دونوں کے درمیان ایک بیلنس ہوتا تھا. ٹھیک ہے, کبھی کبھی یوں ہوتا بھی تھا کہ جو ہے وہ پاپولیشن انکریز ہو جاتی تھی لیکن پھر بعد میں ایسا آتا تھا کہ کوئی وبائی بیماریاں آ گئی ہیں, اس طرح کا کچھ آ گیا تو ڈیتھ ریٹ پھر انکریز ہوتے تھے اور پھر دوبارہ سے بیلنس آ جاتا تھا. لیکن اب جیسے جیسے ہماری ایک انڈسٹریلزم بڑھتی چلی جا رہی ہے نا, انڈسٹریز بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اتنی زیادہ اب میڈیکل شعبے میں بھی دیکھیں اتنی زیادہ اب آ گئی ہے, پروگریس ہو چکی ہے کہ لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ چکی ہے, ڈیتھ ریٹس اب بہت زیادہ کم ہو رہی ہیں. تو اس سارے ایک سینیریو کو لے کے ہم لوگ آگے چلیں گے. تو سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں ایک تھامس رابرٹ میلتھس. انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا انڈسٹریلزم کیا کرتی ہے کہ وہ ایک ایسی ایج کی طرف جا رہی ہے جہاں پہ جو ایک یعنی کہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ ریٹ کم ہوتی جا رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ بہت زیادہ پاپولیشن ہوگی, پاپولیشن ایکسپلوژن ہوگا, تو بالکل جو ہے وہ ہمارا جو فوڈ سپلائی وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا, تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ مر جائیں گے. تو جو تھامس رابرٹ تھے میلتھس, انہوں نے ایک تھیوری دی تھی. وہ کلرگی مین تھے یعنی کہ ایک پادری تھے اور اس کے بعد اکانومسٹ بھی تھے, ٹھیک ہے, تھامس رابرٹ میلتھس. انہوں نے جو تھیوری دی تھی اس کا نام تھا میلتھیوزین تھیوری آف پبلیکیشن. انہوں نے اپنی ایک ایسے لکھا تھا کہ پرنسپل آف پاپولیشن پہ وہ کہتے ہیں کہ پاپولیشن میں اور فوڈ ریسورسز ان دونوں میں بہت ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے, ایک کنیکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے کہ جیسے ایک فوڈ ہماری لائف کو کنٹینیو کرنے کے لیے نیسیسری ہوتا ہے, اسی طرح سے جو پرو کریشن ہوتی ہے یعنی کہ آگے نسل کو آگے بڑھانا وہ بھی ہماری لائف کی کنٹینیوٹی کے لیے بہت زیادہ نیسیسری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے انسان کے زندہ رہنے کے لیے فوڈ ضروری ہوتا ہے, اسی طرح سے پیشن آف سیکسز جو ہے وہ کنٹینیو ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو دونوں جو نیچرل نیسیسٹیز ہوتی ہیں یہ دونوں بہت لائف کے لیے جو ہے وہ بہت نیسیسری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو فیکٹر ہوتے ہیں یہ جب گرو کرتے ہیں تو یہ ڈفرینٹ ریٹ پہ گرو کرتے ہیں. جب پاپولیشن گرو کرتی ہے نا تو وہ جیومیٹریکلی گرو کرتی ہے, یعنی کہ 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16. وہ اس کی ایسے ایگزامپل ہے نا کہ ایک عورت ہے, ایک فیملی ہے, اس کے جسٹ اگر 2 بچے ہیں اور وہ اگر فار ایگزامپل ان لوگوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ بچے بس 2 ہی ہونے ہیں, تو اب وہ 2 بچے ہیں, ان دونوں کے آگے سے 2 بچے ہو جائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے, 4 میں سے پھر آگے سے 2 بچے ہو جائیں گے تو 8 کے پھر آگے سے 2 بچے تو 16. تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ پاپولیشن کا جو سائز ہوتا ہے نا وہ جیومیٹریکلی انکریز ہوتا ہے, لیکن جو فوڈ کی جو سپلائی ہوتی ہے نا وہ ارتھمیٹیکلی انکریز ہوتی ہے, یعنی کہ کوئی بھی اس کو اس طرح سے ملٹی پلائی نہیں کر سکتا. فوڈ کی سپلائی آہستہ آہستہ 1 سے دگنی ہوگی, 2 سے پھر ایک فیکٹر آگے بڑھے گا, 3 پھر 4 پہ جائے گی, پھر 5 پہ, پھر 6, اس طرح سے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاپولیشن سائز ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ کہتا ہے یہ پاپولیشن سائز, یہ جو فوڈ سپلائی ہوتی ہے نا یہ لمیٹڈ ہوتی ہے. پاپولیشن سائز کو یہ کوپ اپ نہیں کر پاتی, وہ پورے پاپولیشن سائز کے حساب سے ہم لوگ فوڈ سپلائی کو نہیں چلا سکتے, وہ زیادہ پاپولیشن کو سپورٹ نہیں کر سکتی, لمیٹڈ ہوتی ہے. ایک یہ ایگزسٹنگ ریٹ آف گروتھ جو ہوتا ہے. اگر ہم لوگ فوڈ سپلائی کو بڑھانا بھی چاہیں تو کیا کرنا پڑے گا, ہمیں زیادہ لینڈ کی ضرورت ہوگی. اگر آپ زیادہ لینڈ کلٹیویشن کے لیے یوز کرتے بھی ہیں اس کے لیے بھی پھر ایک لمٹ ہوگی نا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں سے پاپولیشن بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کے لیے بھی تو لینڈ چاہیے نا. تو یہ جو ایگزسٹنگ ریٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پاپولیشن ہوتی ہے ہر 25 سال کے بعد ڈبل جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو میلتھیوزین تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہائی گروتھ ریٹ ہوتی ہے پاپولیشن کی, اس میں ہمیں 2 طرح کی میئرس کرنی چاہیے, 2 طرح سے ہمیں اس پہ چیک رکھنا چاہیے. ایک تو پریونٹیو چیک وہ کہتا ہے, دوسرا کہتا ہے پازیٹیو چیک. پریونٹیو چیک ہوتا ہے یعنی کہ ہم لوگ خود پاپولیشن کو بڑھنے سے روک دیں. میلتھس ریکمینڈ کرتا ہے کہ ہمیں سیلیبسی کو فالو کرنا چاہیے. سیلیبسی کا مطلب ہوتا ہے کمارا رہنا, شادی ہی نہ کرنا, ٹھیک ہے. یا پھر آپ لوگوں نے دوسرے وہ کہتا ہے کہ شادی کرنی ہے تو آپ لوگ بالکل لیٹ شادی کریں, میری لیٹ, ٹھیک ہے. اور تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ جو سیکسول یونینس ہیں اس سے ہمیں جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ پروکریشن جو ہے ہو ہی نہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان 3 چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو پھر پریونٹیو چیکس کی جگہ پھر پازیٹیو چیک لے لیتے ہیں. پازیٹیو چیکس آپ خود نہیں لے کے آتے, وہ خود بخود آ جاتے ہیں. جب پاپولیشن بہت زیادہ بڑھے گی تو قحط پیدا ہو جائے گا, فوڈ سپلائی کم ہوگی. جو پاپولیشن یعنی کہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو وبائی بیماریاں بھی پھیلیں گی, جنگ ہو سکتی ہے, زیادہ پاپولیشن ہوگی تو اس کے بعد دوسری جو نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے زیادہ تر آپ لوگوں کی جو پاپولیشن ہوگی وہ مر جائے گی, اور جو پیچھے رہ جائے گی اس کے لیے فوڈ سپلائی کچھ دیر کے لیے صرف ٹیمپریری ریلیف دے گا, کچھ دیر کے لیے فوڈ سپلائی انف ہو جائے گا. یہ سارے جو ہے نا
یہ تھیوری دی تھی میلتھیوزن کی، لیکن پھر بعد میں میلتھیوزن کی تھیوری کو کرٹیسائز بھی کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ میلتھیوزن نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارا جو فوڈ ہوتا ہے جو ہم لوگ اس کو انکریز کر کے پاپولیشن کی نیسیسٹیز کو پورا نہیں کر سکتے، لیکن دوسرا جو ہے اس کو کرٹیسائز اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی اور سائنس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ فوڈ کو جو ہے وہ انکریز کر سکیں. فار ایگزامپل کینیڈا جو ہے، کینیڈا میں اگر آپ لوگ کینیڈا ایک جو ہے نا وہ ایک سال میں اتنی زیادہ گندم پروڈیوس کر سکتا ہے کہ پوری دنیا وہ گندم بیٹھ کے کھا سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کینیڈا ایک تو وہ فری گندم دے گا نہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ فری فار ایگزامپل دے بھی دیتا ہے تو کچھ ایسے غریب ملک ہیں جو کہ اس امپورٹ کاسٹ کو جو ہے نا وہ بیئر نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے. دوسرا جو تھا وہ یہ کہ میلتھس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں سیلیبسی کو فالو کرنا، شادی نہیں کرنی چاہیے، یا جو ہے وہ لیٹ شادی کرنی چاہیے، سیکسول یونینس نہیں بنانی چاہیے، تو اس نے یوز آف کانٹراسیپٹیوز کو بالکل اگنور کر دیا تھا، حالانکہ اس وقت کانٹراسیپٹیوز تھیں، یعنی کہ ایسی جو میڈیسنس وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ اس سے آپ لوگ برتھ جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو وہ اس نے جو ہے وہ یوز بالکل بھی نہیں بتایا تھا. تیسرا جو تھا ایک کرٹیسائز اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ جو میلتھس ہے وہ اس نے بہت مایوسانہ انداز میں جو ہے نا پاپولیشن کی گروتھ کو دیکھا تھا، کہ اس نے پاپولیشن آف مینی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس کنٹریز جو ہوتے ہیں نا جن لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ بالکل بھی اس کی پروڈکشنس کو فالو نہیں کرتے. اب یہ جو ایسے تھا میلتھس کا، اس کا ایک اس کے ٹاپک پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی گئی ہے، تو اسی کو جو ہے نا فادر کہا جاتا ہے پاپولیشن اسٹڈیز کا فادر، کیونکہ اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ تھیوری دی تھی. یہ آپ لوگوں نے نام یاد رکھنا ہے، میلتھس از دا فادر آف پاپولیشن اسٹڈیز، آپ لوگوں کی ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے. دوسری بات جو ہے اس نے جو ٹیکنالوجی کو بالکل اگنور حالانکہ کر بھی دیا تھا، لیکن پھر بھی ہم لوگ صرف اس بیس پہ میلتھس کی تھیوری کو اگنور نہیں کر سکتے کہ اس نے ٹیکنالوجی کا فیکٹر نہیں دیکھا تھا. اگلی جو ایک دوسری تھیوری ہے وہ ہے ہماری ڈیموگرافک ٹرانزیشن، یعنی کہ ہماری جو جیوگرافی جو ہوتی ہے، ہماری جو ڈیموگرافی ہوتی ہے اس میں کیسے ٹرانزیشنز آتی ہیں، کیسے تبدیلیاں آتی ہیں، خود ہی بخود جو برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ میں جو چینجز آتی ہیں. تو یہ جو ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری ہے یہ برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کو لنک کر دیتا ہے آپ کی انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے جیسے آپ لوگوں میں انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے تو برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ ایک دوسرے کو بیلنس کر دیتے ہیں. یہ ہم لوگ ابھی آگے جا کے پڑھیں گے. تو یہ جو تھیوری ہوتی ہے سوسائٹی اکنامی، یہ تھیوری تب ہم لوگ اس کو لگا سکتے ہیں جب آپ کی سوسائٹی شفٹ کرتی ہے ایگریکلچر سے انڈسٹریل کی طرف، ٹھیک ہے، اور زیادہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی طرف آپ لوگوں کی سوسائٹی موو کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا 4 اسٹیجز ہوتی ہیں ڈیموگرافک ٹرانزیشن میں. 4 اسٹیجز کون سی تھی؟ سب سے پہلی اسٹیج ہماری آ جاتی ہے پری انڈسٹریل اسٹیج، یعنی کہ جب انڈسٹریلائز سوسائٹیز کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا اس وقت وہ جو اسٹیج ہوتی تھی اس میں کیا ہوتا تھا کہ برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ وہ دونوں جو ہے نا وہ ایکول ہوتی تھی، یعنی کہ برتھ ریٹ بھی بہت زیادہ ہوتی تھی اور لیکن جو ڈیتھ ریٹ ہوتی تھی نا وہ بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت میڈیکل ایڈوانسمنٹس اتنی زیادہ نہیں تھی. تو یہ ہائی برتھ ریٹ اور ہائی ڈیتھ ریٹ ایک دوسرے کو بیلنس کر دیتے تھے. آج بھی جو بہت زیادہ کم انڈسٹریلائز نیشنز ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ جو غریب ملک ہوتے ہیں وہاں پہ یہ والا ایک بیلنس دیکھنے میں آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ہماری اسٹیج 1 ہے، ٹھیک ہے. یہ والی جو لائن ہے نا یہ آپ لوگوں کی ہے دیٹ از اے برتھ ریٹ، اور یہ جو ڈیتھ ریٹ ہے یعنی کہ ڈیتھ ریٹ کبھی ڈکلائن ہو جاتی تھی کبھی زیادہ ہو جاتی تھی لیکن بیلنس رہتا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے اسٹیج 2. اسٹیج 2 میں ہوتا ہے کہ جب آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف موو آن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نئے آپ غربت سے غریب ملک سے نکل کے نا ایک ماڈرن دور کی طرف ابھی جا رہے ہوتے ہیں. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ملک میں ایک تو وہ امپروو سینیٹیشن یعنی کہ صفائی ستھرائی ہو گیا، میڈیکل کنڈیشنز آپ لوگوں کی بہتر ہو جاتی ہیں، تو کلینلیس ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کا جو ڈیتھ ریٹ ہوتا ہے نا وہ فال کر جاتا ہے. یہ آپ لوگ دیکھیں اسٹیج 2 میں یہ ڈیتھ ریٹ یہ یہاں سے کتنا زیادہ فال کر گیا، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کا وہ جو ڈیتھ ریٹ ہے نا وہ فال کر جاتا ہے. لیکن چونکہ آپ لوگ نئے غریب ٹریڈیشن سے نکلے ہیں تو وہاں پہ پہلے ٹریڈیشن کیا ہوتا تھا کہ بڑی فیملیز کو فیور کیا جاتا تھا، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈیتھ ریٹ زیادہ ہوتی تھی تو لوگ اپنی فیملیز جو بچے جو ہیں وہ زیادہ ان لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ ان میں سے اگر 2-4 مر بھی جائیں تو بھی جو ہے نا پیچھے 7-8 جو ہوں گے تو ہمارا فیملی سائز جو ہے نا وہ مینٹین رہے گا. تو اب کیونکہ ابھی آپ لوگ ماڈرنائزیشن کی طرف گئے نہیں ہیں لیکن ابھی جا رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ اپنے وہ جو روایتی ویلیوز ہونا ہے نا اس کو آپ لوگ مینٹین ہی رکھیں گے، یعنی کہ آپ فیور کریں گے کہ بڑی فیملیز ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے کیا ہو جائے گا آپ لوگوں کا ادھر سے بہت سارے جو چلڈرن ہوں گے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کا جو ہے نا اب ڈیتھ ریٹ آپ لوگوں کا جو ہے وہ آلریڈی کم ہو چکا ہے لیکن آپ لوگوں نے برتھ ریٹ کو پھر بھی ہائی رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ایک امبیلنس آ جائے گا، پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہو جائے گی. یہ دیکھیں اس میں اگزامپل ہے، یہ برتھ ریٹ ہائی ہی ہے، یہاں پہ یہ ڈیتھ ریٹ انکریز ہو گیا، یہ اسٹیج 2 ہے نا. یہ دیکھیں آپ لوگوں کی یہ ساری پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، یہ ساری آپ لوگوں کی پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، پاپولیشن گروتھ. پاکستان جو ہے وہ ابھی ڈیولپنگ کنٹری ہے تو وہ اسی اسٹیج 2 میں آتا ہے، ٹھیک ہے.
تھرڈ اسٹیج آپ لوگوں کی وہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ اپنی ٹریڈیشنل ویلیوز کو جو ہے نا وہ چھوڑنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اب یقین ہو گیا کہ بھائی ڈیتھ ریٹ زیادہ نہیں ہے، تو ہم لوگ فیملی چھوٹی بھی رکھیں گے تو ہم لوگ فیملی مینٹین کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے فیملی پلاننگ کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ برتھ ریٹ جو ہے وہ ڈکلائن ہو جاتی ہیں لیٹ شادیوں کی وجہ سے، کیونکہ اب ڈیولپنگ کنٹری ہے نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں وہ زیادہ پھر فوکس کرتے ہیں اپنے کیریئر کے اوپر، لیٹ شادیاں کرتے ہیں، اربنائزیشن ہوتی ہے یعنی کہ شہروں کی طرف موو کرتے ہیں، انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، بڑھتی ہوئی خواہشات کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں برتھ ریٹ کو وہ کم رکھتے ہیں. اب ڈیتھ ریٹ پہلے ہی کم ہو چکا تھا، اب وہ برتھ ریٹ یہ دیکھیں، یہ ڈیتھ ریٹ بالکل پہلے یہ کم یہاں پہ ہو رہا تھا نا یہ اسٹیج 2 پہ، لیکن یہ اسٹیج 3 پہ یہاں پہ یہ کم ہو چکا ہے یہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو ڈرا کر کے یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ڈیتھ ریٹ اب بالکل ایکول جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کم ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ یہ کم نہیں ہو رہا. اب ڈیتھ ریٹ پہلے سے کم تھا، اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ برتھ ریٹ کو بھی آپ لوگ یہ کم کر رہے ہیں، ایسے یہ دیکھیں سلوپ نیچے آ رہی ہے، تو آپ لوگوں نے برتھ ریٹ بھی اپنا کیا کر دیا ہے، کم کر دیا ہے. تو یہاں سے پھر دوبارہ جو ہے نا آپ کا تھوڑا جو اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے نا آپ کی برتھ ریٹ اور لو برتھ ریٹ اور لو ڈیتھ ریٹ کی، وہ آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ اسٹیبلائزیشن ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہیں ہماری جو بالکل ماڈرن سوسائٹیز، یعنی کہ آپ لوگ ڈیولپ کر چکے ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز جو ہو جاتی ہیں نا. اچھا یہ ایک ہوتا ہے، یہ جو شفٹ ہوتا ہے نا، ایک پہلے کیا تھا ہماری، یہ دیکھیں نا اوپر جو ہم لوگوں نے پری انڈسٹریل کی بات کی تھی، ہائی برتھ ریٹ تھے، ہائی ڈیتھ ریٹ تھے، لیکن اب آپ کیا کہاں سے ہائی کی سے لو کی طرف موو کر رہے ہیں، یعنی کہ لو ڈیتھ ریٹ اور لو برتھ ریٹ، یعنی کہ لو مورالٹی اینڈ لو فرٹیلیٹی، کم پیدائش اور کم اموات، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈیموگرافک ٹرانزیشن. اور یہ جو شفٹ تھی یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتی ہے، یورپ میں ہو گیا، نارتھ امریکہ میں ہو گیا، دوسرے کنٹریز میں یہاں پہ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، ان میں بہت زیادہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے. اب آپ لوگوں کس سپیڈ سے آپ ڈیموگرافک ٹرانزیشن کو اٹین کرتی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت ساری چیزوں پہ، آپ لوگوں کے ملک کی اکنامی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے کلچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈیموگرافک چینجز مطلب ہر کنٹری میں یہ چینج نہیں سیم نہیں رہ سکتی، ڈیموگرافک ٹرانزیشن یہ چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جو فورتھ اسٹیج ہوتی ہے نا، فورتھ اسٹیج میں ہم لوگ یہ دیکھیں، یہاں پہ پھر سے برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ ایکول ہو گئے ہیں. یہاں پہ ڈیتھ ریٹ بھی ہائی تھا، برتھ ریٹ بھی ہائی تھا پہلی اسٹیج میں، یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے یہ نیچے ہے کالم، ٹھیک ہے، یہ برتھ ریٹ بھی کم ہے اور ڈیتھ ریٹ بھی کم ہے. تو یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ برتھ ریٹ ڈیتھ ریٹ دونوں کم ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ایکویلیبریم کر لیتی ہیں، پاپولیشن جو ہے وہ سلو گروتھ، پاپولیشن جو ہے وہ سلولی بہت گرو کرتی ہے، وہ بالکل ایکویلیبریم میں رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو آگے یہ بتایا ہوگا کہ آپ جس سپیڈ سے جو ہے وہ ایکویلیبریم اٹین کرتے ہیں وہ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کلچر پہ، آپ لوگوں کی اکنامک کنڈیشنز پہ، دوسرے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو جب یہ کنٹریز جب ان ساری اسٹیجز سے گزر رہی ہوتی ہیں نا، تو ان کی جو پاپولیشن گروتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیچرل انکریز، جو ان لوگوں کی پاپولیشن انکریز یعنی کہ برتھ ریٹ مائنس ڈیتھ ریٹ، یعنی کہ وہ ان لوگوں کی کبھی بڑھ بھی جاتی ہے کبھی کم بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کا جو ہے نا وہ گیپ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے وہ کیسے ان لوگوں کی جو ٹرانزیشن جو ہے وہ ملک میں ہو رہی ہیں. بہت ساری ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جب وہ انٹرمیڈیٹ اسٹیج میں ہوتی ہیں، ان وچ موٹیلٹی اور فرٹیلیٹی آر فالنگ، یعنی کہ یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز کا ہم نے اسٹیج 2 پڑھی تھی نا، یہ دیکھیں موٹیلٹی بھی یہاں پہ فال کر رہی ہے اور یہاں سے ڈیتھ ریٹ بھی جو ہے نا وہ فال کر رہا ہے، یہ والی اسٹیج 2 جو تھی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں جیسے ہمارا اپنا جو ہے وہ ملک ہے، ان لوگوں کی بھی ابھی تک جو ہے نا مطلب ریٹس جو ہیں جو پاپولیشن گروتھ کے جو رائز ہونے کی جو ریٹ ہوتے ہیں وہ کم تو ہوتی ہیں، لیکن یورپ اور جو دوسرے ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان سے جو ہے وہ پھر بھی ہائی ہی ہوتے ہیں. ایک دوسرا ایک فیکٹر آ جاتا ہے ہمارا سیکنڈ ڈیموگرافک ٹرانزیشن کا، ٹھیک ہے. یہ چائنا میں یہ ہمیں ایگزامپل دیکھنے میں ملتی ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لو فرٹیلیٹی بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ بغیر شادی کے بھی جو ہے وہ آپ جو ہے پروکریشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ چائنا جو ظاہر سی بات ہے مسلم کنٹریز میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ یہ پابندی بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا 2 سے زیادہ آپ بچے جو ہے نا وہ نہیں جو ہے وہ پیدا کر سکتے. پہلے تو چائنا میں پابندی ہوتی تھی کہ صرف ایک ہی بچہ ہو ہر کسی کا، تو وہ ایک ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھی جب بالکل پابندیاں لگا دی جاتی ہیں نا آپ لائف میں انٹرفیئر کر کے. اور وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ویمن جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز میں اور ایجوکیشنل شعبے میں زیادہ آئیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد زیادہ جو ہے وہ کانٹراسیپشنس کی اویلیبلٹی بھی جو ہے اس وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد بغیر شادی کی جو ہے وہ کوئی چائلڈ بیئرنگ کو ایکسیپٹ کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد رائز آف انڈیویجولزم، یعنی کہ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچنا، میٹیریلسٹک جو ایک سوچ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزوں کو فیکٹر کی وجہ سے جو ہے وہ سیکنڈ ڈیموگرافک ٹرانزیشن بھی دیکھنے میں آتی ہے. تو اب
بہت ساری ایسی کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ ٹرانزیشن جو ہے وہ ایکسپیرینس ہو چکی ہے، یعنی کہ یورپ جیسے ہیں انہوں نے یہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن کو اٹین کر لیا ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ صرف یہی فیکٹر ہوتے ہیں یا کوئی اور فیکٹر بھی ہوتے ہیں جس سے ہم لوگ اپنی پاپولیشن جو ہے وہ ڈکلائن کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری ہم لوگوں نے پڑھی ہے یہ بہت ایک یوزفل فریم ہوتا ہے آپ لوگوں کی ڈیموگرافک ٹرینڈس کو اسیس کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کے فیوچر میں آپ لوگوں کا پاپولیشن سائز کیا ہوگا، اس کے لیے آپ ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت یوزفل ہوتی ہے. تو آج ہم لوگوں نے یہ تھیوریز پڑھی ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا.